السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کرتے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، اسرائیل اور فلسطین کا، اس پہ، اور بات کرتے ہیں فلسطین کی ایز اے مسلم، فلسطین کی اہمیت، بیت المقدس کی اہمیت اور کیا امپورٹنس ہیں، اور اس کا تحفظ کسی مسلمان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور کیا وہ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بیت المقدس سے، ہم اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ پوائنٹس جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ شاید کافی لوگوں کو اس بارے میں علم ہو، لیکن ہو سکتا ہے کافی لوگ ایسے ہوں جو یہ پوائنٹس پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی، تو جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ ہے کہ یہ سرزمین انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سرزمین کی طرف ہجرت جو ہے وہ فرمائی تھی۔ پوائنٹ نمبر 3، اور امپورٹنس دیکھیں، اس سرزمین کی امپورٹنس کو آپ دیکھیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، تو وہ اسی سرزمین پر آ کر جو ہے وہ عذاب ختم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس عذاب سے جو نجات ملی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو، وہ اسی جگہ جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کر دی گئی تھی۔ پوائنٹ نمبر 4 اگر دیکھا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا اسی سرزمین پر محراب جو ہے وہ تعمیر فرمایا تھا۔ پوائنٹ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر پوری دنیا پر جو ہے وہ حکومت کی تھی۔ امپورٹنٹ ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 6، چونٹی کا جو مشہور واقعہ ہے، جو چونٹی نے اپنے باقی جو ساتھی چونٹیاں تھیں ان کو کہا تھا کہ بھئی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور جس وادی پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، بعد میں اس وادی کو وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی جو ہے وہ قرار دے دی گئی تھی۔ یہ لوکیشن جو ہے یہ اسی سرزمین پر واقع ہے۔ اور آگے جائیں اگر تو پوائنٹ نمبر جو 7 ہے ہمارے پاس، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ زکریا علیہ السلام کا اسی شہر کے اندر محراب جو ہے وہ موجود ہے۔ جی، تو پوائنٹ نمبر 8 کی طرف آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے اس شہر میں داخل ہونے کے لیے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کو مقدس شہر قرار دیا تھا، کیونکہ یہ انبیاء کرام کا مسکن اور انبیاء کرام کا جو ہے وہ شہر ہے۔ اور اگر پوائنٹ نمبر 9 کی طرف آتے ہیں تو اس شہر میں کئی معجزات ہوئے۔ ان میں سے ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے کہ جو ان کی والدہ تھی حضرت بی بی مریم علیہ السلام، جو کنواری تھی، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک اولاد پیدا ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف اگر بات کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی، تو وہ اسی سرزمین سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جو ہے وہ بلا لیا تھا اپنے پاس۔ ٹھیک ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپس آنے کی، تو وہ اسی مقام پر جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ پیش ہوگا، اور اسی مقام پر جو ہے وہ سفید مینار کے قریب جو ہے یہ واقعہ پیش ہوگا۔ تو یہ بھی اس سرزمین کی جو ہے وہ ایک خصوصیت ہے اور ایک اہمیت ہے ایز اے مسلم ہمارے لیے۔ بات کا سلسلہ اگر آگے بڑھائیں تو کچھ پوائنٹس اور ہیں، جیسے اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دجال کو قتل کر دیں گے۔ فلسطین کی سرزمین ہی ارض محشر ہے۔ آگے بات کریں تو اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتل و فساد کا کام شروع ہوگا۔ اور واقعات کی بات کریں تو اسی شہر میں واقع پذیر ہونے والا مشہور واقعہ، قصوں میں سے ایک قصہ جو مشہور ہے طالوت و جالوت کا، تو وہ بھی اسی شہر کے اندر واقع ہوا ہے۔ اور اگر فلسطین کو نماز کے حوالے سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ ہونے کا اعزاز بھی جو ہے اسی شہر کو حاصل ہے۔ تو جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ کو گنوائے 15 16 17 پوائنٹس،
یہ ان میں سے شاید بہت سارے پوائنٹس ایسے ہوں جن کے بارے میں آپ کو علم ہو، لیکن امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کچھ پوائنٹس ایسے ہوں گے جو آپ کو علم نہ ہوگا اس بارے میں. تو اس سرزمین کا ایز اے مسلم ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہم ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ.